बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से ये हुकूमत मुसलसल कई रोज़ से शोर शराबा कर रही थी, वावेला कर रही थी। बताया जा रहा था कि बिजली की कीमतें कम कर दी जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब बाकायदा ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ साहब खुदा खुदा करके आके बैठ गए, इजलास हुआ। शहबाज शरीफ के खिताब से पहले अवैस लगारी साहब को मौका दिया गया कि वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि किस तरह से बिजली की कीमतें ज़्यादा हो गई और किस तरह से कम की जा रही हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को माइक अल्लाह दे और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जाने, माइक जाने। शहबाज शरीफ साहब माइक पर आके माइक को छोड़ने का नाम नहीं लेते, बल्कि माइक तो बाज़ औक़ात जोश में आके, जज्बे में आके गिरा देते हैं। इस मरतबा उनकी तरफ से माइक तो नहीं गिराए गए, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतों में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ 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 नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब तकरीर करें, ख्वाजा आसफ साहब बैठे हों, इसहाक डार साहब बैठे हों, अता तारड़ बैठे हों, इस कबील के बाकी लोग भी बैठे हों और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बात ना करें, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे अपनी तारीफ़ों के पोल बांधते हुए ये भी कह गए कि किस तरह से मुल्क डिफ़ाल्ट होने लगा था, हमने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की कारकर्दगी पर इनकी तरफ से जो कुछ भी कहा जा सकता था इन्होंने कहा और फिर अपनी तारीफ़ों के पोल बांधते चले गए। और इस दौरान इनकी तरफ से ये भी कहा कि हमने मईशत को खड़ा कर दिया। किस किस का किरदार रहा, तो जनरल आसिम मुनीर साहब का भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नाम लिया गया कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। मेरा ख्याल है कि आपके सामने मुझे पढ़ देना चाहिए जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से इसमें कहा गया और कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि तकरीबन पौना घंटा जारी रही। शहबाज शरीफ साहब ने 40 मिनट से ज़्यादा का खिताब किया और काम की बातें जो लोग सुनने के लिए बैठे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब अभी कहेंगे, अभी बताएंगे कि वो क्या रिलीफ दे रहे हैं। उन्होंने आखिर पे जाके 40 मिनट के बाद लोगों को रिलीफ देने की बात की और जो रिलीफ दिया गया वो भी आप यूँ समझ लें कि खोदा पहाड़ और निकला उसमें से क्या। इमरान खान के दौर में बिजली का क्या रेट था, अब क्या रेट है, यहाँ पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ ने जो कुछ अपनी ब्रीफिंग में कहा, वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे, वो सारा कुछ ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर झूठो झूठ चौताली का नादन नमूना थी। वज़ीर आज़म ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट में बिजली फराहम की जाएगी, जबकि सनतों को बिजली 40 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरका और कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज ईद के मौके की मुनासबत से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की व इस्तेहकाम के लिए एक अदना सी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लगारी, मोहम्मद औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, आज़म नज़ीर तारड़, आसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर हुसैन, हनीफ अब्बासी, शिजा फातिमा, मुस्तफ़ा कमाल समेत हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो मुल्क पर डिफ़ाल्ट की तलवार लटक रही थी। यहाँ से वज़ीर आज़म साहब के झूठ गिनते जाइए। हुकूमत संभाली तो हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम अरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। कारोबारी हजरात, पूरी कौम खौफज़दा थी कि हालात किस करवट बैठेंगे। हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिश की गई। ईंधन, बुनियादी ज़रूरियात की इंपोर्ट्स, LCs खोलने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली के कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही थीं। इनमें पहाड़ नुमा रुकावटें खड़ी की गई। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। ये टोला तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा। और ये शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म है जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। TTC के हवाले से उस दिन इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया था। इनका कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गई थी। बिजली के बिल आने पर लोगों के घरों में गुस्सा और अफसरदगी का आलम था। हमें आम आदमी की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। ये इमरान
خان کے دور کی بات کر رہے ہیں یا پھر اپنے دور کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں 16 روپے یونٹ بجلی تھی اور یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں۔ تو ان کے آنے کے بعد بل آتے ہیں تو لوگ سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ماتھے پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، ان کا سیاپا کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیہ سے بچ گیا۔ اگلا بھی جھوٹ سن لیجیے، کہتے ہیں کہ معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے۔ آرمی چیف اور ان کے رفقا کا معاشی استحکام کے لیے بھرپور تعاون رہا۔ قوم کے لیے عید کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کا سفر جاری ہوا چاہتا ہے۔ معاشی میدان میں کامیابیوں کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اور بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا اور ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ ایک سال میں ہم نے سخت فیصلے کیے، ہم منزل کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ ایک سال میں پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے تک کمی آئی ہے۔ تو میاں صاحب سے ایک بندہ پوچھے کہ 150 سے 250 روپے تک، 300 روپے تک، 250 روپے تک یہ پیٹرول کیسے چلا گیا؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پورے خطے میں پیٹرول کی قیمت پاکستان میں سب سے کم ہے۔ یہ بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ خطے میں سب سے کم قیمت کیوں ہے، تو کیا اس کے برابر لانا چاہتے ہیں؟ مزید کہتے ہیں کہ نجکاری اور رائٹ سائزنگ کڑے فیصلوں کی کڑی ہے جو ہمیں کرنے ہیں۔ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 12% ہو چکا ہے۔ بہت جلد صنعتکاروں سے میٹنگز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ 2.5-3 سال میں میاں صاحب اب صنعتکاروں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے سوئے رہے تھے کیا؟ میاں شہباز شریف مزید کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہونے تک ہماری ایکسپورٹ ترقی نہیں کر سکتی۔ اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا، ماضی میں بھی دی گئی تھی، آج سرجری کرنی ہوگی۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ چکا ہے، اب اڑان بھرنی ہے۔ معاشی ترقی میں بجلی کی قیمتیں رکاوٹ ہیں۔ IMF کو بتایا کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے بجائے بجلی کی مد میں عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ پڑا ہے شہباز شریف کا پھر ریلیف۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا گردشی قرضہ 2393 ارب روپے ہے، ان کا بندوبست کر لیا ہے۔ گردشی قرضہ اب گردش نہیں کرے گا، ہمیشہ ختم ہو جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی گئی وہ تقریر ہے جس میں وہ عوام کو بہت بڑا ریلیف دینا چاہتے تھے۔ کتنا بڑا ریلیف دیا وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھا شہباز شریف صاحب کو، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ شہباز شریف صاحب کس طرح سے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی تعریفوں کے پل باندھتے چلے جا رہے تھے، اور تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کے خلاف ان کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے منہ میں آیا کہتے چلے گئے۔ عمران خان کے دور میں ہماری معیشت کتنی زیادہ کامیابی سے چل رہی تھی، ان کی طرف سے سراسر عمران خان پر الزامات پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اب بتایا گیا کہ اب 34 روپے کا یونٹ ہوگا، عمران خان کے دور میں 16 روپے کا یونٹ تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت آئے گی، عمران خان کی حکومت جائے گی تو یونٹ 12 روپے تک لے آئیں گے۔ 12 روپے تک یونٹ لانے والوں نے 34 روپے کا، ان کے کہنے کے مطابق، جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، 71 روپے کی چارجنگ کی بات کر رہے تھے اویس لغاری صاحب پہلے اپنے ایک انٹرویو میں۔ تو اس کے بعد اب ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ 34 روپے یونٹ گھریلو صارفین کے لیے ہوگا، اور جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے 40 روپے یونٹ کی قیمت رکھی گئی ہے۔ یہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ جب بجلی کے بل آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی طرف سے کیا ریلیف دیا گیا ہے۔ اگر ان کے ریلیف کی بات کی جائے بجلی کے بلوں میں تو پھر عمران خان کا 16 روپے یونٹ، اس سے اگر یہ کم جائیں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ اس رجیم کی طرف سے واقعی عوام کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے۔ ادروائز تو یہ ریلیف نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے ایک اور تکلیف ہے جو شہباز رجیم کی طرف سے عوام کو دی جا رہی ہے۔ تو باقی ان کی طرف سے ہر الزام عمران خان پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بہتر کر دیا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا۔ اگر آپ نے معیشت کو بہتر کر دیا ہے تو پھر عمران خان کے دور میں 16 روپے یونٹ بجلی تھی، پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی، ڈالر بھی تقریباً اتنے ریٹ کا تھا۔ آج ڈالر کتنے پہ ہے اور پیٹرول کی قیمت کتنی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی طرف سے چند روز قبل کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہم ریلیف اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اس کو اکاموڈیٹ کریں گے، اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے وہ پڑا ہے ایڈجسٹ کیا ہوا 7 روپے 6 روپے بجلی کی قیمت ان کی طرف سے کم، ان کے کہنے کے مطابق کم کی گئی ہے، اور 34 روپے کا یونٹ گھریلو صارفین کو ملے گا۔ عمران خان کے دور میں کتنے کا مل رہا تھا؟
تو باقی اگر ان کی طرف سے واقعی معیشت کو مضبوط کر دیا گیا ہے، اول تو ان کو عمران خان کے مقابلے میں جو قیمتیں تھیں ان سے کم لانی چاہیے تھی، لیکن آج بھی عمران خان کے دور کے مقابلے میں ہر چیز کی قیمت، ڈالر کی قیمت، بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت تو کئی گنا زیادہ ہے، باقی پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی قیمت، دیگر اشیاء کی قیمت وہ تقریباً دگنی، کہیں تو دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رجیم کتنی زیادہ نالائق ہے، لیکن سارے کا سارا ملبہ ان کی طرف سے عمران خان پر، اور جو بھی کریڈٹ ممکن ہو سکتا ہے یہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔